اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی منیر اسلام ٹی وی پر لائیو اور نور رمضان ٹی وی پر لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ساری ٹرانسمیشن کا پروگرام پیر طریقت اور رہبر شریعت امین علم لدنی پکے ٹھکے صوفی منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے چل رہا ہے، اور ہمارے قبلہ بابا سرکار علیہ رحمہ کا مشن یہ تھا کہ دین رات دین اسلام کی تبلیغ ہو، اور آپ علیہ رحمہ نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے کوشاں رہے، اور اسی طرح آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے صاحبزادگان والا شان پیر طریقت اور رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدد ذیلہ العالی، اور صاحبزادہ والا شان پیر طریقت اور رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدد ذیلہ العالی، آپ بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح دین اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے بازو بنتے ہوئے ہمیں بھی دین اسلام کا جو ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر روز نئے موضوع کے ساتھ جو ہے علماء کرام اور مفتیان کرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اصالِ ثواب اور 40واں کیا ہے، اور اصالِ ثواب اور 40ویں کے متعلق ہمارے قبلہ بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتابیں بھی لکھی، اور ایک ایک حدیث شریف کے آپ نے کئی حوالے عطا فرمائے، جیسا کہ بابا سرکار علیہ رحمہ نے اصالِ ثواب کے صفحہ نمبر 29 میں یہ حدیث شریف نقل کی، اور مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 509، مشکاشی صفحہ نمبر 205 206، مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ نمبر 210، ابن کثیر جلد 7 صفحہ نمبر 409، الاعتصام ترجمان غیر مقلدین، یہ تمام کتابوں میں حدیث شریف میں نقل ہے، حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے قبلہ بابا سرکار رحمہ نے تمام کتابوں کے حوالے لکھ کر اپنی کتاب مبارک میں اس حدیث شریف کو نقل فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں نیک بندے کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو بندہ مومن عرض کرتا ہے، مولا مجھے یہ درجات بلندی کہاں سے ملی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے لیے تیرے بچے نے بخشش طلب کی ہے، اسی وجہ سے جنت میں تیرا درجہ بلند کیا گیا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو جب والدین اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ہمیں ثواب کے پہاڑ عطا فرمائے گا۔ تو آج اس موضوع کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عظیم ہستی مفتی اسلام صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ منیر اسلام پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدد ذیلہ العالی، آپ منیر اسلام ٹی وی پر تشریف لائے، ہم دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب۔ تو سب سے پہلے ہم ان سے نعت شریف کے 3 شعر سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے صاحبزادہ والا شان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب حسن نمایاں ہے، سب حسن نمایاں ہے، دربار رسالت میں ارمان فروزہ ہے، دربار رسالت میں عالم میں مچی دھوم تھی ملک سلیمان کی، عالم میں
ماں کی پر جھکتے سلیمان ہے دربار رسالت میں پر جھکتے سلیمان ہے دربار رسالت میں ہر ذرہ ستارہ دربار محمد کا ہر ذرہ ستارہ دربار محمد کا ہر پھول گلستان دربار رسالت میں ہر پھول گلستان دربار رسالت میں محسوس مدینے کی دوری کو نہ کر یوسف محسوس مدینے کی دوری کو نہ کر یوسف حاضر تیرے ارمان دربار رسالت میں سب حسن نمایاں دربار رسالت میں ارمان فیروزہ دربار رسالت میں ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے دادا پیر و مرشد بابا سرکار یوسف علی نگینہ علیہ رحمہ کا کلام پڑھ رہے تھے، اور یہ ہمارے وہ عظیم دادا پیر و مرشد ہیں کہ مجمع ہمارے نگینہ سرکار اللہ دیتا یوسفی زمزمی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تہجد کا وقت تھا اور میں بابا سرکار یوسف علی نگینہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میں نے دیکھا آپ بڑے خوش ہیں، تو میں نے عرض کیا حضور آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو فرمایا بیٹا میں ابھی مدینہ شریف سے ہو کے آیا ہوں۔ تو یہ ان کا کلام پڑھ رہے تھے، تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ حضور آپ تشریف لائے دوسری مرتبہ، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں بھی دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اصحال ثواب کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم المقام جناب حضرت علامہ محمد عثمان یوسفی صاحب اور آپ کی ساری ٹیم، آپ سب کو بڑی مبارکباد ہے۔ آپ رات کے اس پہر میں دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں جب لوگ یا تو سحری کی تیاری کر رہے ہیں یا اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ میں نے دیکھا آپ نے ابھی تک جتنے پروگرام کیے وہ سارے ہی بڑے خوبصورت موضوعات پر تھے، اور سارے موضوعات تعلیمی اور تربیتی تھے کہ سننے والے کو ایک عظیم علمی خزانہ آپ نے عطا فرمایا۔ آج کا موضوع بھی بڑا اہم ہے، ایصال ثواب۔ ایصال، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایصال لفظ کا کیا معنی؟ ایصال عربی گرامر میں کسی چیز کے پہنچنے کو کہتے ہیں، یا کسی شے کے پہنچانے کو کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا۔ ٹھیک ہے۔ اب ثواب کس کو پہنچایا جاتا ہے، اس کا شریعت نے مختلف اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ جب بھی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اس سارے ثواب کو اس کے نامہ اعمال میں سٹور کر دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا ہے۔ میں نے نماز پڑھی جی تو سب سے پہلے نامہ اعمال میرے اعمال نامے میں جائے گا، جی اس کا ثواب جب اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں محفوظ فرما دے گا جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ثواب کو جو مختصر سا ہوتا جی اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں رکھ لیتا۔ سبحان اللہ جو وقت بیتتا جاتا ہے جی وہ رائی کے دانوں کے برابر ثواب کے چھوٹے چھوٹے سے ذرے جی اللہ تعالیٰ احد پہاڑ سے بڑے ثواب بنا۔ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ پھر جب انسان اس ثواب کو قبولیت کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتا ہے جی تو اس کو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا، جی کہتا ہے یا اللہ یہ میں نے نیکی کی ہے، جی اس کو اگر تو قبول فرماتا ہے یہ ثواب کے قابل ہے جی تو قبول فرما کے سب سے زیادہ ہماری دلوں کی دھڑکنوں کے قریب جی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات جب وہاں قبولیت ہو جاتی ہے تو پھر سلسلہ بسلسلہ ہم جس کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے جی اس کو بیچتے ہیں اور پھر آخر میں اس کو ثواب بیچتے ہیں جس کے ارادے سے ہم نے وہ کام کیا ہوتا ہے۔ کیا بات سبحان اللہ ماشاء اب اس میں اسلام کا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا مزاج سمجھنا۔ جی ایک بندے کے پاس اگر 1000 کا نوٹ ہے جی اس نے پہلی دفعہ اس کو تقسیم کر دیا 1000 جی تو 1000 ختم ہو گیا، جی اب وہ اگلے کسی کو دینا چاہتا ہے تو نیا 1000 دے گا، جی لیکن ثواب میں ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا جب ہم ایک بندے کو ثواب پیش کیا، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثواب پیش کیا جی کہ حضور میں نے یہ سورۃ ملک پڑھی ہے، اس کا ثواب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، جی تو جتنا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ پیش ہوتا ہے نا جی اتنا ہی ثواب جس کا ہم نام لیتے ہیں جی پورے کا پورا اللہ علیحدہ علیحدہ حصوں میں ہر اس بندے کو دیتا ہے جس کا ہم نے نام لیا۔ سبحان اللہ اور جتنا جس نے پڑھا ہوتا ہے اس کو بھی ملتا ہے۔ وہ تو پہلے سٹور ہو گیا، جی 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 اس کے نامہ اعمال سے ثواب کبھی بھی کم نہیں ہونا، کبھی کم نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کم نہیں ہونا، سبحان اللہ کیا چاہے وہ 100 بندوں کو، 1000 کو، 10,000 کو، لاکھ کو، یا یہ کہہ دے کہ یا اللہ جتنے بھی اس دنیا میں مسلمان آئے جی اور پھر ایمان کی حالت سے گئے میں سب کو ثواب دیتا ہوں، جی تو سب کو ثواب چلا جائے گا، اس کا ثواب اپنی جگہ قائم کیا ہے۔ بات سبحان اللہ سبحان یہ اسلام کا ایک خوبصورت پہلو ہے سبحان اللہ کہ جو نیکی کرتا ہے اس کی نیکی اور اس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ پھر جب اس کو ثواب پہنچایا جاتا ہے تو پھر اس میں اسلام نے بتایا کہ فوت شدہ آدمی کو جب آپ ثواب بھیجتے تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے پہلے یہ تصور کریں کہ وہ زمین کے اندر پتہ نہیں کتنی گہرائی میں موجود ہے، جی اس کے اندر کتنے منومن مٹی پڑی ہوئی۔ جی جی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مٹی ہے، جی لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ اعتقادی کیفیت کو مضبوط فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا اگر اس کے اندر منافق اور کافر ہے جی تو وہ آگ اور جہنم کا گڑھا ہے، اللہ اکبر اور اگر اس کے اندر مومن ہے جی تو وہ جنت کا باغ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم ثواب بیچتے ہیں مومن کو، بے شک کیا بات ہے جنت کے باغ میں وہ بیٹھا ہوتا ہے پہلے سے، سبحان اللہ اور اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ جو ثواب اتارتا ہے، جی وہ ابھی آپ نے انٹرو میں بات کی جی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو قبر میں ثواب پہنچاتا ہے۔ جی جب ثواب اتارتا ہے، یہ ہمارے پاس موبائل ہے سب طرف سے بند ہے، جی لیکن دنیا کے کسی کونے میں اس کے اندر میسیج بھیجے تو آ جاتا، جی کوئی اس کے اوپر تار نہیں لگی کوئی، لیکن ایک ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے، جی تو اللہ نے بھی ایک سسٹم بنایا ہوا، سبحان اللہ وہ روحانی سسٹم ہے، وہ کبھی نہیں خراب ہوتا، بے شک کیا بات یہ خراب ہو جاتا جی تھک بھی جاتا ہے، جی یہ ہیٹ اپ بھی ہو جاتا، جی اس کی بیٹری بھی پھول جاتی، جی بڑے سارے اس کے اندر فالٹ ہیں، جی اور جب کبھی بیلنس نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ لیکن مومن جب ثواب بیچتا ہے، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، سردی میں، گرمی میں، موسم صحیح میں، موسم خراب میں، جی وہ کہتا ہے یا اللہ یہ ثواب میرے ابو جان کی قبر میں ان کو عطا فرما، ان کی روح کو دے۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بادلوں کی مثل ثواب قبر میں اتارتا ہے، سبحان اللہ اور وہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے، سبحان اللہ اور وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جی
اس وقت تک مومن سوال نہیں کرتا جب تک وہ مکمل پہاڑ بن نہیں جاتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پہلی اینٹ آئی تو کوئی نہیں سوال، وہ دیکھ رہا ہے کہ آ رہے ہیں، ثواب آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے. پہاڑ جب وہ پہاڑ بن جاتا جی تو پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہے. جی پتہ ہے اس کو یہ کیا ہے، جی لیکن اصل میں یہاں جو کیمسٹری بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ میت کے جو دوسرے رفقا ہیں قبرستان والے جی. ان کو کچھ بتلانا چاہتا ہے. جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہے مولا یہ کس نے بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 بندوں کا اس کو بتایا، جی یہ تیرے دوستوں نے، جی عزیز و اقربا نے، جی. اور تیری اولاد نے بھیجا. بھیجے. کیا بات ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی قبر کے ساتھ جو قبرستان ہوتا ہے، جو میتیں ہوتی ہیں ان کو اٹھاتا ہے، جی کہتا ہے دیکھو یہ مجھے تحفہ ہے. کیا بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو اٹھا کر جی ان کو دکھا کر فخر محسوس کرتا ہے کیا بات. کہ میں نے پیچھے نیک لوگ چھوڑے تھے تو مجھے ثواب. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. اولاد کی تربیت. کیا بات ہے. اگر اس نے یہ سارا کچھ اندر فخر کرنا ہے جی تو بتاؤ کتنے بندے ہوں گے قبرستان میں. جی یہاں نیک اولاد کی وجہ سے وہ فخر کرے گا جی. تو حشر میں فخر نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کتنے ماں باپ ایسے ہوں گے جو دنیا دار ہوں گے اور ان کے بیٹے اولیاء اللہ ہوں گے، کیا بات ہے. ہاں کیا بات ہے. سبحان وہ اللہ. فخر نہیں کریں گے کیا بات. کہ یہ دیکھو میرا بیٹا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اسلام کی خوبصورت وجوہات سے فخر. تو یہ جو اپنے فوت شدہ کے ساتھ تعلق ہے نا، جی ان کو جو تحفے بھیجے جاتے ہیں، تحائف بھیجے، اس کو احسان ثواب کہتے اچھا حضور، جب ایمان والا دعا کرتا ہے تو فوراً ثواب قبر میں چلا جاتا ہے. ہیں. ایک لمحہ نہیں لگتا جی، اچھا کیا بات ہے. سبحان. ایک لمحہ نہیں لگتا. میں تو یہ آپ کو بتاؤں کہ سیکنڈ جو ہے نا، جی وہ بھی سیکنڈ بھی زیادہ ہے. اچھا. آپ ٹیکنالوجی دیکھیں، جی واٹس ایپ نے ایک فیچر متعارف کروایا، جی واٹس ایپ کمیونٹی. جی اس کے اندر کیپیسٹی ہے 25,000 بندوں. جی آپ دنیا جہاں کے بندے اس کے اندر ایڈ کریں، جی السلام علیکم کہیں، جی. ایک سیکنڈ سے پہلے 25,000 لوگوں کو سلام. کیا بات ہے. اچھا. حالانکہ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوں. جی جی دنیا اتنی تیز ٹیکنالوجی میں آ گئی ہے. جی آپ یوٹیوب کے اوپر اپنا کلپ اپلوڈ کریں، جی آپ کے فالورز ملین میں ہیں یا بلین میں، جی. جو ہی آپ اس کو پبلک کریں گے جی. ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں وائرل ہو جائے. کیا بات. تو یہ دنیا کی ٹیکنالوجی ہے. جی جی جی. تو رب کی بات تو کیا بات. وہ میں یہ نہیں کہتا جی کہ اس کی ٹیکنالوجی آپ سمجھیں، جی اس کی ٹیکنالوجی سمجھ سے بالا ہے. بے شک. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج میں جو سواری پیش کی نا، جی اس کی سپیڈ اتنی تھی کہ جو ہی اس نے پہلا ایسے کر کے قدم دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ کی تو پہلا قدم اس کا پہلے آسمان. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. وہاں تو سپیڈ کا تعین ہو ہی نہیں سکتا. جی جی جی. اس کے نظام میں چاہے قبر میں ثواب جانا ہے، چاہے کسی نے آسمان کی طرف جانا ہے. جی. جبریل کتنی بار آتا، کیا بات. میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ایک علامہ ہیں، ان کا نام ہے ابن تیمیہ. جی ان کے ایک شاگرد ہیں ابن قیم الجوزی. جی ان کی کتاب ہے کتاب الروح. جی اس میں انہوں نے لکھا کہ جب بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے نا جی. تو قرآن قبر میں آ جاتا، اچھا. اور قرآن مجید اور منکر نکیر کا مکالمہ ہوتا. جی. منکر نکیر کہتے ہیں ہم حساب لینے ہوں گے، ہمیں بچانے ہیں. کیا. تو منکر نکیر کہتے ہیں قرآن سے کہ جا تو اللہ کے پاس جی اور جا کے پوچھ کیا جی کہ ہمارے لیے کیا حکم. جی. قرآن جاتا ہے ایسے اور ایسے واپس کیا بات ہے. اچھا. ود ان سیکنڈ. کیا. تو فرشتے کہتے ہیں دیر کیوں لگا کے آئے. جی. اچھا دیر کیوں لگا کے ایسے ایسے دیر کیوں لگا. دیر کیوں لگائی؟ کیا. کیونکہ فرشتے لاکھوں بندوں کی روح روز قبض کرنے کے لیے آسمان سے زمین پہ آتے ہیں. ان کو پتہ ہے لمحہ نہیں لگتا. جی جی جی. وہ کہتے ہیں دیر کیوں لگائی. وہ کہنے لگا بس دیر اس لیے لگ گئی کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جی اس کی بخشش کا کہنے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی، جی. کیا معاف بات کرتی ہے. ہے. سبحان اللہ. لیکن میں واپس سیدھا ادھر نہیں آیا، میں جنت میں چلا گیا. کیا بات. تو میں جنت سے اس کے لیے بستر لینے گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی. کیا بات ہے. حالانکہ 1 سیکنڈ لگا ہے، کیا بات. لیکن اس کے اندر بھی فرشتے کہہ رہے ہیں تو نے 1 سیکنڈ کیوں لگا. دیر لگا. تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں لمحوں کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا. لمحوں کے خرب ہا حصے کیے جائیں
تو ثواب اس سے پہلے پہنچا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کیا فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہاں جی، فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی نص اس کے اندر موجود ہے۔ جی سورۃ مومن کے 24ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا۔ جی عرش کتنا بڑا ہے جی یہ آپ نے دیکھنا ہے، میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جی اگر ہمارے ساتوں زمین اور آسمان کھول دی جائے، جی یہ بڑی سکرین لگی ہوئی نہیں ہاں جی وہاں سے وہاں تک، ہاں جی تو اس کے ایک کونے میں ایک تھوڑا سا حصہ، جی وہ میں مثال کے طور پہ بیان کروں، جی یہ ہے جی سیدھا راستہ۔ جی اس کا یہ جو پیلے والا حصہ ہے نا، جی جی کرسی کے مقابلے میں ہماری ساتوں زمینیں اور آسمان اتنے سے ہیں، اللہ، کرسی سے بڑی ہے، کرسی اس سے بھی بڑی ہے، کرسی اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ، یہ زمین ہے جی اور ساتوں زمینیں ہیں اور ساتوں آسمان ہیں، کیا؟ اور یہ باقی سارا کرسی ہے۔ کیا بات، اللہ، اور جب کرسی کا اللہ کے عرش سے موازنہ کریں گے تو کرسی اتنی ہے اور اللہ کا عرش سے بڑا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اتنا اس وسیع و عریض عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا۔ کیا بات ہے، کتنی طاقت ہوگی ان کی، طاقت ہوگی۔ کیا، حالانکہ یہ سب فرشتوں کے سردار نہیں ہیں، جی بے شک، سب فرشتوں کے سردار جبریل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ کتنی طاقت کے مالک۔ کیا بات، اب چلے جائیں بخاری کی روایت پہ، جی جبریل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں اقرا پڑھیے، آپ نے مان اب قاری، جی میں نہیں پڑھنے والا، تو اس نے ایسے کر کے دبایا۔ اب یہ وہ دبا رہا ہے جو کائنات کے وجود سے بڑا ہے، کیا، 600 پرو والا، اللہ اور اکبر، اپنی پوری قوت کے ساتھ رسول اللہ کو دبا رہا ہے، فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے کیا ساتھ۔ بات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پسینے کے چند قطرات آئے، اور وہ قطرات بتا رہے ہیں جبریل تو جتنا چاہتا ہے زور لگا لے، نبوت کا زور اور طاقت اس سے کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کیا بات، تو وہ فرشتوں کے جو 4 بڑے فرشتے جی، حاملین عرش، بزرگ فرشتے، کیا، وہ کہتے ہیں یحملون العرش ومن حولہ، دوسرا اس کے اندر لفظ ہے حولہ، جو اس کے ارد گرد طواف کرتے جی ہیں۔ جو اٹھانے والے ہیں وہ 4 ہیں، جی قیامت میں ان کی تعداد 8 ہو جائے گی، جی، اور جو اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں وہ ان گنت فرشتے، ان گنت، ان کی تعداد ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ سارے یہ کہتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں اس کی تسبیح کے ساتھ، ویؤمنون بھی، اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیا، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کی بخشش کی دعا سبحان اللہ کہتے سبحان ہیں یا اللہ جتنے مومن ہیں سارے ہی بخش اللہ، دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرشتے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے ایمان والے، اس میں سوال یہ ہے جی کہ اللہ نے اگر بخشنا نہیں جی ان کو کیوں کہا ہے؟ جی، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کیا بات، کہ کوئی ایسے ہلکی سی بات کر دے تو میں جاؤں بخش دے۔ کیا بات ہے، سبحان اس نے فرشتے مقرر کیا تم نے یہ کہنا ہے ایمان والوں کی بخشش کی دعا، پھر اس نے کہا میں نے نہیں کہنا، تو پھر ان کو کیوں رکھا؟ اللہ اکبر، تو رکھا اس لیے ہے تاکہ اگر کسی کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو تو فرشتے دعا فرشتے دعا کرتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی ایمان والوں کے لیے دعا فرمائی؟ انبیاء اکرام نے اپنے آپ کے لیے دعا کی، جی اور یہ دعا کا طریقہ کار سکھایا۔ جی، دنیا جہاں کا بندہ کوئی بھی جب دعا کرے تو پہلے اپنے لیے کرے، کیا بات، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انبیاء اکرام اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جی پھر اس کے بعد جمیع انسانیت کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ یہ اصول عثمان بھائی آپ کے توسل سے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں جی، کہ دعائیں کھلی ہیں ساری، کیا بات، دعاؤں کی رحمتیں بھی کھلی ہیں، سبحان اللہ اور ان کا حقدار صرف وہ ہے جو مومن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، سبحان اللہ، کسی نبی اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسے بندے کے لیے استغفار کرے جو مومن نہیں ہے۔ بے شک، کیا بات، ایسے، مومن ہے جتنا مرضی بڑا گنہگار ہے جی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ جی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے ساتھ نہیں آنا، جی، اس کے بغیر جیسے بھی آؤ گے تو میں جس کے لیے چاہوں گا رحمت کے دروازے کھولوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ مومن کسے کہتے ہیں؟
دو لفظ ہیں بڑے سمجھنے والے، جی ایک ہے مومن جی، اور ایک ہے مسلم۔ مومن اور مسلم، جی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے، جی اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اقرار کرنے کے بعد جی آپ کی تعلیمات پر من و عن جی عمل پیرا ہو جاتا ہے، جیسے حضور فرماتے ہیں ویسے کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں نہیں کرنا ویسے نہیں کرتا، جی شریعت کا لبادہ اوڑھ لیتا جی اور چلتا پھرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ نظر آتا، اس کو کہتے ہیں مومن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نام ایمان اور اسلام دونوں بولے جاتے ہیں، لیکن مسلمان وہ ہے جو اسلام کی عمارت کے اندر آ گیا جی اور جس نے سارا حلیہ، کردار، اخلاق ایمان والے اپنا لی، اس کو مومن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائیں عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ عالم برزخ عثمان بھائی، اللہ تعالیٰ نے جہان بنائے ہوئے کچھ، جی سب سے پہلا اور ابتدائی جہان ہے عالم ارواح، عالم ارواح، جہاں انسانوں کی روحیں مینوفیکچر کر کے اللہ نے رکھی ہوئی، ساری کٹھی کر کے، کٹھی۔ جی یہ روز روز نہیں ہوتی، قیامت تک جتنی روحیں آنی ہیں ساری کٹھی بنا دی اللہ نے۔ سب اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اس کو عالم ارواح میں بھیج دے۔ جی پھر دوسرا جہاں ہے عالم دنیا، عالم دنیا، جو یہاں آتا ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ جی پھر اس کے بعد جب روح انسان کے وجود سے جدا ہوتی، جی چاہے مٹی کے اندر جائے، جی چاہے قبر کے اندر جائے، جی چاہے پانی کے اندر جائے، جی چاہے فضا کے اندر بلاسٹ ہو جائے، جی زمین کی تہ سے لے کے آسمان کی بلندی تک، جہاں سے آسمان شروع ہوتا ہے جی وہاں تک کا یہ جو سارا ایریا ہے، جی جس بندے کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، یہ سارا اس کے لیے برزخ ہے۔ سارا اس کے لیے برزخ ہے۔ برزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قادر مطلق ہے، جی وہ روح نکلنے کے بعد انسان کے لیے وہ جہان قائم کر دیتا ہے جی جہاں اس نے ایمان کی وجہ سے راحت پانی جی، اور کفر کی وجہ سے تکلیف برداشت کی۔ اللہ اکبر، اللہ، اور اس کے لیے قبر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی قادر مطلق کی باتیں جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بتاتے ہیں جی کہ اگر انسان جی ایمان کے ساتھ وابستہ ہو، پھر وہ کہیں بھی چلا جائے، جی مٹی ہو جائے، جی آگ میں جل جائے، جی فنا ہو جائے، جی، اللہ تعالیٰ اس کا سارا وجود دوبارہ اکٹھا کر کے اس کے لیے برزخ قائم کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ اور یہ برزخ کا معاملہ جی غیب کے علوم میں سے کیا بات، ہم کیونکہ نہیں جانتے، جی جی اس لیے ہم پابند ہیں جی ان احادیث اور آیات کے جی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے اوپر بغیر سوچے سمجھے ایمان رکھنا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس بغیر سوچے سمجھے کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، جی جی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیق کریں، جی تاکہ جوں ہم ایمان کے ساتھ غور و فکر کریں تو ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایمان میں قوت پیدا کرنے کے لیے غور و فکر کر سکتے کیا بات۔ ہیں۔ لیکن بات کے اندر سچی ہے یا جھوٹی ہے جی اس کی پرکھ کرنے کے لیے غور و فکر نہیں اللہ کرتے۔ اللہ، میں اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جی بڑی ساری حدیثیں ہیں۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں جو بندہ فوت ہو گیا جی چارپائی پہ پڑا، جی دنیا جہاں کی کوشش آپ کر کے دیکھ لیں وہ ہلے گئی نہیں، جی، کیونکہ روح ہی نہیں۔ ہاں جی، اب ہمارے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا، کیا بات۔ کوئی نہیں پتا ہمیں وہ پردہ کس طرح کا ہے، جی جی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ بولتا ہے، بولتا ہے، میت بولتی ہے، میت بولتی ہے۔ جی جب اس کو کندھے پہ اٹھا کے لوگ لے کے جاتے ہیں جی قبرستان کی طرف جی یا جنازے کے لیے، تو وہ کہتی ہے قدمون، مجھے جلدی لے چلو۔ یہ جنتی روح کہتی ہے، یہ وہ روح کہتی ہے جو نیک صالح ہوتی ہے، جس کو جنت نظر آ سبحان رہی اللہ، ہے، سبحان تو جلدی لے چلو۔ سبحان اللہ، اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، گنہ گار ہوتا ہے، جس کو جہنم نظر آ رہی ہے، وہ کہتا ہے تہاڈا بیڑا غرق ہو کتنے چل۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں غور کرنا، اس کی اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں سے پردے میں کر دی، کیا بات، ہر مخلوق سنتی ہے۔ کیا، اب اس پہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے جی کہ میت کی آواز سننے کے لیے جانور بننا پڑا ہے، اللہ اکبر، یہ بے وقوف لوگ ہیں جو ایسی بات۔ اللہ،
اس پہ یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا کوئی اس کی بات سن سکتا ہے؟ کہاں سن سکتا؟ کہ کون سن سکتا ہے؟ کہ وہ سن سکتا ہے جس کو اللہ سناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ اللہ کس کو سناتا ہے؟ ہمارے پاس عملی نمونہ ہے، جی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات آنکھوں سے دکھائے اور کانوں سے سنائے، اس ہستی کا نام ہے محمد رسول سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کا ہمیں امتی بنا۔ کیا بات، سبحان انہوں نے سنا، جی انہوں نے دیکھا، جی سارے حالات دیکھ کر، جی۔ اور یہ حدیث ہے، اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں سنتا ہوں جی اور جو میں دیکھتا ہوں اگر تم پر آشکار کر دیا جائے تو تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ نے پردہ ڈال دیے، پردے کی وجہ بیان کی، اس لیے ڈال دیے پردہ جی کہ اگر تم اس کی آواز سن لو تو بے ہوش ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب امیجن کریں جی ایک جنازہ کندھے پہ ہے، 2000 بندہ پیچھے بے ہوش پڑا ہے، تو نظام زندگی معطل ہو جائے۔ اللہ، اس سارے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو کرنے کے لیے پردہ ڈال دی، اور وہ پردہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ جی اس نے ہمیں سمجھا دی کہ پردہ پڑھو، پردہ پردہ پڑھاؤ۔ میں اس کو ایک اور مثال سے واضح کرتا جی ہوں۔ قمیض اتار دیں جی تو بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوں تو کہتے جی ابا جان کپڑے بدلنے بچو آپ باہر چلے جائیں، جی کیونکہ کپڑے چینج کیے تو انسان کا بدن کپڑوں سے آزاد ہو۔ جی۔ شیطان کھڑا ہے وہاں پہ، وہ نہیں دیکھ رہا، شیطان کھڑا ہے۔ کھڑا اس کو کسی نے باہر نہیں نکلا، وہ دیکھ رہا ہے۔ جی لیکن اسلام اتنا ہمدرد ہے ہمارا، اللہ، وہ کہتا ہے اس سے بھی پردہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جب سطر کھولنے لگو تو کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں خبیث شیطان مذکروں سے اور مؤنثوں سے۔ اچھا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ ایک دیوار اس کے آگے لگا دیتا، وہ جو کمرے کی دیوار ہے وہ حائل نہیں ہوئی، جی لیکن یہ جو دعا پڑھی نا، یہ جو دیوار اللہ نے دعا کی وجہ سے حائل کر دی، شیطان کی کسی بھی ذریت کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کو کراس کر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ جس کے آگے جیسا مرضی پردہ ڈال دیتا ہے۔ جی جی۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ 40واں کیا ہے؟ یہ نفل ہے، مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ کیا 40واں نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے؟ یہ بڑے معاملات ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں۔ عثمان بھائی جی فوت ہونے کے بعد اصال ثواب کے سلسلے میں سب سے پہلا پروگرام ہوتا ہے کل شریف، جی پھر ہوتا ہے تیجا شریف، جی پھر ہوتا ہے 5واں شریف، جی۔ پھر 7واں 10واں شریف، 20واں شریف، 25واں شریف، 30واں شریف، جی 40واں شریف۔ جی یہ سارے وہ الفاظ ہیں، جی اگر آپ ان کو قرآن و سنت سے جی۔ نکالنے کی کوشش کریں جی تو یہ سارے ہمارے خود اپنے بنائے ہوئے لفظ ہیں۔ جی بات اصل ہے کہ ان دنوں کو خاص کر کے ان میں کیا کیا جاتا ہے۔ جی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ان میں فوت شدہ کی روح کو اکٹھے ہو کے اصال ثواب کرتے ہیں۔ جی اب بات یہ ہے کہ کیا دنوں کا تعین کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی تو دنوں کا تعین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عرض نہیں۔ کوئی حرج نہیں۔ صرف عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے جی کہ تیجے کو ثواب کریں گے تو پہنچے گا ورنہ نہیں پہنچے گا، اچھا عصر کے بعد کریں گے تو پہنچے گا ورنہ نہیں پہنچے گا، جی 40ویں دن کریں گے تو پہنچے گا ورنہ نہیں پہنچے گا۔ جی 5 جمعراتیں ہونی چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ مردہ پریشان ہو جائے۔ اللہ، ایسی کوئی عقیدہ نہیں ہے اس میں۔ جی جی صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، سورج ڈلنے پر، سورج نکلنے پر جب آپ دعا کریں اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث تو ہمیں یہ کہتی ہیں جی آپ دعا نہ بھی کریں، آپ اولاد ہیں اپنے ماں باپ کی جی اور ماں باپ وصال کر گئے، جی آپ کے ہر نیک عمل کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک طرف رکھ دیں بات۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کو ان کی وفات کے بعد تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ صاحب نے عرض کی حضور زندہ ہوں تو تکلیف ہے، بعد از وفات کیا تکلیف ہے؟ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم برے اعمال کرو گے اللہ، اور تمہارے اعمال نامے ان کو دکھائے جائیں گے اللہ، تو ان کو تمہارے اعمال نامے دیکھ کر دکھ ہوگا، اللہ، تو فرمایا اپنے ماں باپ کو ان کی وفاتوں کے بعد تکلیف نہ اللہ پہنچاؤ۔ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فوت شدہ کا زندہ کے ساتھ اسلام نے تعلق جوڑا۔ جی یہ جو 40ویں، یہ برسیاں، یہ فلانے پروگرام یہ اس لیے ہوتے ہیں جی اگر جامع مسجد نگینہ میں اعلان ہو جائے جی کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، جی اس کا فلاں نام ہے، جی پتہ نہیں کہاں رہتا ہے،
تو پتہ نہیں کہاں اس کی نماز جنازہ ہونی ہے، تو آ جانا، جی وہ کہاں آئے گا؟ جی اعلان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آ جاؤ. جی اللہ نہیں اعلان کرواتا نماز کے لیے، بے شک اذان نہیں ہوتی. بے شک روزوں کے لیے چاند کا اعلان نہیں ہوتا، ہوتا ہے. عید کے لیے مہینے کا اس نے اعلان نہیں کیا، اعلان کیا ہے جی آؤ لوگوں اکٹھے ہو کے میری عبادت کرو. جی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آؤ میرے چچا کے بیٹو، میرے تایا کے بیٹو، میری خالہ کے بیٹو، میرے ماں، میں دکھ میں ہوں، جی میرے ابا جی وصال کر گئے، جی آؤ بیٹھو میری تعلیف قلبی کرو جی اور میرے ساتھ حسن سلوک کرو، میرے ساتھ مل کے دعا کرو جی تاکہ اللہ تعالیٰ میرے ابا جی کے نام و اعمال میں نیک کو کہہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آخری سوال، 40ویں کا کھانا کیا امیر لوگ بھی کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتی. نہیں کھا سکتے. 40واں خالصتاً فوت شدہ کے لیے ایصال ثواب اور صدقے کا کھانا ہے، جی جس کو صرف غربا کھاتا. میں تھوڑا سا نا آپ کو ماضی سنا دیتا. جی اگر ہم پیچھے چلے جائیں کوئی 20-25 سال، جی تو جب بندے فوت ہوتے تھے نا جی تو لوگ دیکھتے تھے فوت ہونے والا کس عمر کا ہے، جی اس عمر کے حساب سے چیزیں کھلاتے تھے. اچھا اگر کوئی جوان فوت ہوتا تھا نا تو لوگ کھانا کھلاتے تھے نان پکوڑے. جی وہ کہتے ہیں ایڈی ساڑی جوان موت ہو گئی ہے، انہوں نے چلو دوروں آئے نے نان پکوڑے کو. جی اب ٹرینڈ بدل گیا اور احساس بدل گیا. اللہ. کوئی عزیز میرا فوت ہو گیا، جی میں غم میں ہوں، میں اس کو دفنا کے آیا ہوں جی اور میں دیکھ رہا ہوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے، امیر امیرہ. جی وہ کہتے ہیں جا گرم گرم بوٹیاں پا کے لیا، جا بریانی پا کے لیا. اللہ. اس کو کوئی شرم ہی نہیں رہ گئی جی جی کہ میں میت والے گھر پہ آیا ہوں، اللہ. میں اس کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے آیا. اللہ. اس سے پہلے کبھی بریانی نہیں کھائی. اللہ. قوم کو سمجھانا چاہیے جی کہ کسی کے گھر جاؤ. جی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بتاتا ہوں، ماشاء اللہ اپنے ابا جی کی تربیت کی وجہ سے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہمارے گھر میں کوئی میت ہوئی، میں اس کا نہیں کہتا. جی دنیا جہاں کے کسی جگہ پر میت ہوئی جی تو میں میتوں کے گھر پہ کبھی کھانا نہیں کھاتا، کیا بات ہے. اللہ. اس لیے کہ وہ کھانا جی خالصتاً غربا ہے. غربا. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہاں ایک دروازہ رکھا ہوا ہے جی جس میں آپ اپنے امیر طبقہ کے لوگوں کو بھی کھانا کھلاتے. جی فرماتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے امیر رشتہ دار بھی کھانا کھائیں جی تو اس کو ایصال ثواب کا کھانا نہ کہیں، اچھا اس کو کہیں میلاد شریف. اچھا ملاشی کا نام. میلاد شریف میں بھی ایصال ثواب بھی ہوتا ہے. جی 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 اس کو افسوس غم اور صدمے کا کھانا نہ کہیں، جی اس کو محفل میلاد کہیں. پھر امیر کھا لے، پھر غریب کھا لے، سب کے لیے جائے. لیکن ایصال ثواب 40واں 10واں 3 7 کل جی ان کے کھانے غریبوں کے لیے ہیں، امیر آدمی کے لیے جائز نہیں. اگر نیت چینج کر لیں گے ملاشی یا شہدائے کربلا یا شہدائے اسلام تو پھر سارے کھا سکتے ہیں. ماشاء اللہ. حضور آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. بلال صاحب آخری 3 منٹ میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی حبیب اللہ. بہت شکریہ قبلہ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب جی دامت برکات القدسی آپ تشریف لائے. آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ میں آپ کی بات میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. جی جی یہ دوسرے پروگرام میں آپ نے ایسا کیا ہے. میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہ پہ بٹھا کے تعریف کے قائل نہیں تھے، جی جی تو آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ نے تعارف کروا دیا. یہ میرا تعارف ہے، میں خلیل احمد یوسفی ہوں، نکارہ صاحب، بے علم صاحب، بے حقیقت صاحب. اللہ. اس لیے یہ یاد رکھیں، اسلام بالکل اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آپ کسی کو منہ پہ بٹھا کے اس کو پیر طریقت کے، اس کو رہبر شریعت کے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو منہ پہ بٹھا کے تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی ڈال دینی چاہیے. تو میرے منہ پہ مٹی ڈال دیں اگر آپ یہ کہتے ہیں. تو آپ نے کہہ دیا، آپ آئے، آپ کا شکریہ. میں آیا، میں نے آپ کی محبت قبول کی. یہ میرے بھائی ہیں، ان کا اور میرا بڑا پرانا تعلق ہے. یہ جب کہتے ہیں میں آ جاتا ہوں. سبحان اللہ. لیکن وہ ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے صبح کے وقت 92 پہ، جی جی تو پھر جس دن وہ ہونا پھر میں ان کو کہتا ہوں یار وہ تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہوتا، تو آپ کسی اور. اب وہ نہیں تھا تو میں حاضر ہوا. تو آپ جب مجھے بلائیں گے انشاءاللہ، آپ ہمارے دل کے قریب ہیں، میں انشاءاللہ ضرور حاضر. جزاک اللہ. ناظرین کرام
ہمارا ساری کا وقت ختم ہوتا ہے تو میں حضور کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ عرض کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم ہمارے پیارے بھائی عثمان صاحب، بلال صاحب، عاطف صاحب، یہ سارے مل کے جو کام کر رہے ہیں دین اسلام کی خدمت کا، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ جو انہوں نے سوشل میڈیا پر منیر اسلام پیج بنایا ہے لوگوں تک دعوت پہنچانے میں، یا اللہ ان کی دعوت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے اخلاص کو قبول و منظور فرما۔ ابھی ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کام، مولا کریم جب کام شروع کرتے ہیں لوگ تو پھر تو وسائل بھی پیدا کرتے ہیں۔ دنیا کی وہ تمام نعمتیں سہولیات ان کو دے کہ یہ اسلام کی خدمت میں مزید بڑھ چڑھ کے کام کرے، اور تا زندگی ہمیں یہ توفیق دے کہ یہ جب بلائیں ہم حاضر ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں تا زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نعینہ عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک فرما۔ یا اللہ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرما، ہم سب کے اعمال اچھے فرما، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔